بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب کی طرف سے صدر عارف علوی کو ایک اہم میسیج پہنچایا گیا۔ وہ کیا میسیج ہے اس بارے میں آپ سے بات کروں گا، اور اس حوالے سے میری کل رؤوف حسن صاحب سے بات ہوئی جو کہ ان کے پی ٹی آئی کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں۔ تو یہ باتیں ہو رہی تھیں اس قسم کی کہ جی، اور خاص طور کے اوپر جب الیکشنز، یہ جو 2 فروری 8 کے الیکشنز کے رزلٹ آئے، اور اس کے بعد جس طرح کا سرپرائزڈ جو ایک سرپرائز دیا پی ٹی آئی نے، تو اس کے بعد ایک ڈیمانڈ تھی، مختلف حلقوں کی طرف سے ایک ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ جی عمران خان صاحب کو اب جیل میں ظاہر ہے نہیں رہنا چاہیے، ان کو رہائی ملنی چاہیے۔ لیکن چونکہ ان کو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کنوکشنز ہیں مختلف کیسز میں، 3 کیسز میں کم از کم ان کی کنوکشنز آلریڈی ہیں، تو ان کنوکشنز کی موجودگی میں ان کی رہائی ممکن نہیں۔ تو اس لحاظ سے کچھ ان کے وکلاء کی طرف سے بھی اور کچھ سوشل میڈیا کی طرف سے مختلف حلقوں سے یہ ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ صدر عارف علوی صاحب جو ہیں، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور جو بینگ پریزیڈنٹ بھی جنہوں نے یہ پوری کوشش کی کہ بجائے اس کے کہ آپ پوری قوم کو یا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آپ ایک نظر سے دیکھیں، تو انہوں نے ظاہر ہے ایک پی ٹی آئی کے صدر کے طور کے اوپر ہی انہوں نے اپنا یہ ٹینیور گزارا، جو کہ ان کا کمپلیٹ ہو رہا ہے تقریباً 9 مارچ تک۔ ان کو ہر حال میں پریزیڈنسی کو چھوڑنا ہے، بیکاز نئے الیکشنز ہو جائیں گے اور نیا پریزیڈنٹ آ جائے گا۔ تو ان کو میسیج یہی جو سب مختلف حلقوں کی طرف سے یہ جو ڈیمانڈ ہو رہی تھی، تو اس سلسلے میں ظاہر ہے پھر ایک آپشن یہ تھا کہ جی پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب جو ہے وہ اپنے جو آئینی اختیار ہے اس کو استعمال کر کے جو کنوکشنز ہیں عمران خان صاحب کی، اسی طریقے سے ان کی جو اہلیہ ہیں بشا بی بی ان کی اور شاہ محمود قریشی کی، کہ ان کی کنوکشنز جو ہیں وہ ختم کر دی جائیں، ان کو آئین کا اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے ان کی کنوکشنز اور ان کی جو معاف کر دیں، تاکہ ان کی فوری طور کے اوپر رہائی ممکن ہو جائے۔ اس کے اوپر رؤوف حسن صاحب نے کہا کہ ظاہر ہے یہ ڈیمانڈز تھیں، یہ مطالبہ تھا، اس قسم کے مختلف حلقوں کی طرف سے یہ پریشر آ رہا تھا۔ اس کے اوپر عمران خان صاحب نے ایک میسیج بھیجا صدر عارف علوی کو، اور وہ میسیج یہ تھا کہ کچھ بھی ہو، کوئی بھی کہے، کسی بھی حلقے کی طرف سے اس قسم کے ڈیمانڈ آئے، میں نے معافی قبول نہیں کرنی۔ میں جو آئین کے تحت جو پریزیڈنٹ کی پاورز ہیں سزاؤں کو یا کنوکشنز کو معاف کرنے کی، تو اس اختیار کے تحت میں جیل سے نہیں نکلنا چاہتا۔ تو اس پہ ایک تو پہلے یہ بات کہ جی میں نے رؤوف حسن صاحب سے پوچھا کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آرٹیکل 45 ہے آئین کا، جس کے تحت پریزیڈنٹ کو یہی اس قسم کی پاورز کی بات کی گئی ہے، تو یہ کیا کلی اور مکمل اختیار کیا صدر پاکستان کا ہے، یا یہ وزیر اعظم کے ایڈوائس کے اوپر اس طرح کا اختیار استعمال ہو سکتا ہے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پریزیڈنٹ کا یہ اپنا اختیار ہے۔ اور اسی قسم کی بات لطیف کھوسہ صاحب، جو ایک سینئر لائر بھی ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بھی ہیں، لیکن پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، تو کچھ عرصہ پہلے اس وقت انہوں نے پی ٹی آئی بھی جوائن نہیں کی تھی، تو ان سے بھی جب اس قسم کا کویشچن کیا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ پریزیڈنٹ اپنے خود سے بھی اس قسم کی مطلب ہے کہ کوئی انیشیٹو لے سکتے ہیں، مطلب کسی کی بھی سزا کی معافی پریزیڈنٹ خود دے سکتے ہیں، اور اس سزا کو کم بھی کر سکتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ پریزیڈنٹ کا یہ اپنا اختیار ہے، بلکہ وہ ان کے بقول گورنمنٹ یا وزیر اعظم کے کہنے کے اوپر بھی اس طرح کا اختیار پریزیڈنٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ تو ہے، چلیں ایک ویو پوائنٹ ہے پی ٹی آئی کا یا وہ وکلاء جن کی ہمدردی پی ٹی آئی سے ہے، لیکن بہت سے دوسرے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا یہ ویو ہے کہ جو آرٹیکل 45 ہے آئین کا، جس کا حوالہ دے کے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی صدر علوی صاحب اس قسم کا اختیار رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اگر وہ کنوکشنز یا ان کی سینٹنس جو ہے ان کو ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ کا اختیار نہیں ہے، پریزیڈنٹ کا نام ضرور استعمال ہوتا ہے آئین کے بہت سے دفعات میں، قوانین کے بہت سے قوانین میں پریزیڈنٹ کے نام کے اوپر بہت سے اختیارات کا ذکر ہوتا ہے، ایون رولز میں ذکر ہوتا ہے پریزیڈنٹ کے حوالے سے بہت سے اختیارات کا، لیکن وہ اختیارات بیسیکلی ایگزیکٹو کے ہوتے ہیں، وہ اختیارات وزیر اعظم کے ہوتے ہیں، وہ اختیارات مختلف جو اتھارٹیز
ایگزیکٹو میں ہوتی ہیں ان کے اختیارات ہوتے ہیں, صدر کا صرف نام استعمال ہوتا ہے. سو یہ ایک اینی آؤ اگر اس قسم کا اختیار استعمال کریں بھی پریزیڈنٹ الوی تو وہ ایک کنٹینشیس ایشو بن جائے گا, اور اس کو اینی آؤ یہ مسئلہ پھر الٹیمیٹلی کورٹ کی طرف ہی جانا تھا. لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے بقول ان کے انفارمیشن سیکرٹری جنہوں نے مجھے یہ بتایا کہ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اس قسم کی کوئی بھی فیور نہیں لینا چاہتے. وہ پریفر کریں گے کہ ان کے جو کیسز ہیں ان کو عام کورٹس جو ہیں, جس طرح ظاہر ہے ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے اپیلیں دائر کر دی ہوئی ہیں, انہوں نے بھی, بشرا بی بی نے بھی اور شاہ محمود قریشی نے بھی, کہ جی ان اپیلوں کا جو بھی فیصلہ ہے وہ کورٹس ہی کچھ کریں, اس قسم کی فیور, اس قسم کی معافی جو ہے مجھے نہیں چاہیے. اچھا, اب یہ ہے کہ ان کو بیسیکلی 3 ان کے کیسز ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک توشاہانہ کیس ہے, ایک سائفر کا کیس ہے, اور ایک عدت یا نکاح کا کیس ہے. سائفر کیس میں آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو 10 سال کی سزا ملی, اور پھر توشاہانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو 14 سال قید ملی, اور اس کے علاوہ جو جرمانہ ہے وہ الگ ہے. اور پھر عدت یا نکاح کا جو کیس تھا اس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو 7 سال کی سزا ملی. اور یہ سزائیں آپ کو پتا ہے کہ الیکشنز 8 فروری کے الیکشن سے مطلب ہے کہ کوئی 1.5 ہفتہ پہلے ایک ساتھ ہی تقریباً کوئی 5-6 دنوں کے وقفے میں تینوں سزائیں سنا دی گئی تھیں, اور جس سے ظاہر ہے ایک کافی مطلب ہے کہ کوشچنز ریز ہوئے کہ جی یہ کس طرح سے ہوا کہ جی کہ تمام کی تمام جو کیسز ہیں وہ ایک ساتھ ہی ان کے مطلب ہے کہ ان کے فیصلے ان کے آ گئے, اور وہ فیصلے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی اور یہی شاہ محمود قریشی ان کی کنوکشنز ہو گئی, ان کی جیل ہو گئی. تو اس کے اوپر ظاہر ہے بہت سے لوگوں نے پولیٹکس میں بھی اور لیگل جو مائنڈز ہیں انہوں نے بھی, اور میڈیا کے اوپر بھی ان کے اوپر کافی کوشچنز ریز ہوئے. لیکن اینی ہاؤ یہ چونکہ کنوکشنز ہو چکی ہیں اور وہ کنوکشنز بھی وہاں پہ ہی ہیں, مطلب ان کی جو پوزیشن ہے وہ سٹینڈ کرتی ہے. تو اس لحاظ سے اب عمران خان صاحب کو چونکہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی عارف علوی صاحب صدر کے جو اختیار ہے اس کے تحت وہ معافی نہیں لینا چاہتے, تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کتنے عرصے میں ان کی اپیلیں جو ہے ان کا فیصلہ ہوتا ہے. اس کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ کل اس میں توشاہانہ کیس میں اور سائفر کیس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی اپیلیں کا جو کیسز تھے وہ فکس تھے, اور وہاں پہ انہوں نے پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج حضرات تھے انہوں نے نوٹس ایشو کیے تمام کنسرنڈ جو بھی نیب کو اور جو دوسری اتھارٹیز ہیں FIA وغیرہ کو, اور اب دیکھتے ہیں کہ ان اپیلز کا کیا بنتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہ صدر کے اختیار کے حوالے سے میں جیسے کہہ رہا تھا کہ چونکہ آرٹیکل 45 کے اوپر 2 ویو پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اختیار کلی طور کے اوپر صدر کا ہے, اور ایک جو دوسرا ویو ہے وہ یہ کہ جی پریزیڈنٹ صرف آن دا ایڈوائز آف دا پرائم منسٹر ہی ایکٹ کر سکتا ہے اس آرٹیکل کے تحت. تو اس لحاظ سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر خود سے پریزیڈنٹ اس قسم کا کوئی ایکٹ کرتے ہیں تو ان کے خلاف پھر کیا ایکشن ہو سکتا ہے. اور اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک تو کل جو انہوں نے سمری واپس بھیجی اس کے اوپر بھی ایک کنٹروورسی ہوئی کہ جی نیشنل اسمبلی کی الیکشنز کے بعد ان کو بلایا جانا آئین کے تحت 21 دن میں لازم ہے, لیکن پریزیڈنٹ نے وہ سمری واپس کر دی. اور پھر اس سے پہلے 2-3 ایکشنز ایسے ہوئے جن کے اوپر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ پریزیڈنٹ نے آئین کے لحاظ سے کہ جنہوں نے وائلیشنز کی. تو کیا یہ جو سارے ایکٹ ہیں اس قسم کے, تو اس کے اوپر ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی پکڑ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, یہ ایک ایسا کویشچن ہے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے تو آرٹیکل 6 ان کے اوپر لگنے چاہیے. ہر قسم کی بات کی جاتی ہے. ایک تو بات یہ کہ آرٹیکل 6 اس قسم کی اگر کوئی وائلیشنز بھی ہوتی ہے آئین کی تو آرٹیکل 6 اس کے لیے نہیں ہوتا. آرٹیکل 6 بڑا اسپیسیفک, وہ صرف جو مارشل لا لگاتے ہیں, جو ایسے لوگ جنہوں نے مارشل لا لگائے ہیں, ایسے لوگ جو آئین کو سبورٹ کریں, آئین کو سسپینڈ کر دیں, ان کے اوپر صرف لگ سکتا ہے آرٹیکل 6. اس سے علاوہ آرٹیکل 6 کا جو ہے تعلق وہ کسی اور مطلب ہے کہ جرم سے نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ
یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو آئین جو ہے وہ صدر کے بارے میں کسی بھی قسم کی کرمنل جو وہ ایکٹ کرتے ہیں اپنے آفس میں، جس وقت تک صدر اپنی ٹرم کے دوران جو بھی فیصلے کریں تو صدر کے خلاف کسی قسم کا کوئی کرمنل کوئی لیگل ایکشن نہیں ہو سکتا، اور ان کے تمام ایکٹس کو کانسٹیٹیوشنل کور حاصل ہوتا ہے، یہ کہا جاتا ہے. سو اینی ہاؤ یہ ڈیبیٹس ہیں، یہ ڈسکشنز ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا عارف علوی صاحب جب ایوان صدر کو چھوڑیں گے تو یہی جو کنٹروورسیز ہیں، یہی جو وائلیشنز کی بات کی جا رہی ہے، تو کیا ان کے خلاف کوئی پارٹی حکومت، ان کے جو اپوننٹس ہیں چونکہ نئی حکومت آنے والی ہے، یعنی کسی کی طرف سے کسی بھی سائڈ کی طرف سے کیا عارف علوی کے اگینسٹ کوئی لیگل پروسیڈنگ انیشیٹ ہوں گی کہ نہیں، یہ صرف وقت آنے پہ دیکھا جائے گا. اس وقت نتھنگ از کلیئر، اور میرا یہی خیال ہے کہ جو ان کو کانسٹیٹیوشنل کور حاصل ہے تو اس میں اس کے ہوتے ہوئے شاید کوئی بڑا ایکشن ان کے خلاف نہ ہو سکے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.